عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جماعت کے ساتھ روم میں کام کر رہے تھے. بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس جماعت میں عبداللہ بن حذافہ صحابی ہیں. ان کو قید کرایا اور ان کو نصرانیت کی طرف دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے. عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کہ میں اپنا دین نہیں بدلوں گا. اس کی جو اصل وجہ تھی وہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے دین کے ناصر تھے، اپنے دین کے مددگار تھے. معلیاسا کا ملفوظ ہے، وہ یاد رکھنا چاہیے. حضرت فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے. دیندار ہے، دین کا مددگار نہیں ہے. دین کا مددگار وہ ہے جو دوسروں کو دین کی طرف دعوت دینے میں دین کے قائم کرنے پر مدد کر رہا ہو اور کوشش کر رہا ہو، وہ دین کا مددگار ہے. وہ یا تعلیم کے ذریعے سے یا تدریس کے ذریعے سے یا معروف اور وعظ و نصیحت کے ذریعے سے. یہ تمام شعبے یہ ان شعبوں کا احیاء یہ باطل کے دفاع کا اصل ذریعہ تھا. لیکن امت یہ سمجھ کر بیٹھ گئی کہ یہ شعبہ ان چند لوگوں کے ذمہ ہے اور یہ شعبہ ان چند لوگوں کے ذمہ ہے، ساری امت کے ذمہ کام نہیں ہے. امت کے اپنے دین سے پھسلنے کا اور ارتداد کا جو سب سے بنیادی سبب ہوا وہ یہ کہ امت اپنے دین کی ناصر اور مددگار نہیں رہی. یہ اصل سبب ہوا امت کی بے دینی کا. ورنہ سارا باطل مل کر ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اب ایک فرد کو نعوذ باللہ اپنا پورا دین چھوڑنے کے لیے دنیا کے تقاضے پر اس کو اپنا پورا دین چھوڑنے میں کوئی جھجک اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ اس شرط کو پورا نہیں کیا جو شرط اللہ نے لگائی تھی دین و استقامت کے لیے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. عبداللہ حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کیا کہ نہیں، میں نصرانیت قبول نہیں کروں گا. بادشاہ نے کہا کہ میں اپنا آدھا ملک تمہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ اسلام کو چھوڑنے میں یا اسلام کے احکام کو توڑنے میں سب سے پہلی چیز جو پیش کی جائے گی مسلمان پر وہ مال کا لالچ ہوگا. مال اور عہدہ، یہ دو چیزیں امت کو پیش کی جائیں گی اپنا دین چھوڑنے کے لیے. یہ مال اور عہدے کو دین کے مقابلے میں اس لیے ترجیح دیں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ دنیا میں اگر ہم چل سکتے ہیں تو مال عہدے کی بنیاد پر چل سکتے ہیں. عہدے سے ہمیں اختیارات مل جائیں گے اور مال سے ہمیں اسباب مل جائیں گے. حالانکہ خدا کی قسم اسلام کے قائم ہونے میں مال اور عہدے کو کوئی دخل نہیں ہے. اسلام کے قائم ہونے میں مال عہدے کو سمجھتے تھے ملک و مال سے نہ اسلام کوئی پھیلا ہے نہ کبھی پھیلے گا. یہاں آ کر یہ دین چھوڑ دیتا ہے، یہ مال کے لالچ میں یا اختیارات اور عہدوں کے حاصل کرنے میں. یہ دونوں چیزیں پیش کی گئی عبداللہ بن حذافہ کو کہ آدھا ملک ہم آپ کو دے دیں گے، مال بھی ہے عہدہ بھی ہے، آپ اپنا دین چھوڑ دیجئے. فرمایا نہیں، میں دین نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ نے کہا کہ یا تو دین چھوڑو ورنہ میں تمہیں قتل کروں گا. فرمایا انت وذاک، جو چاہے کر، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ نے ان کو جلانے کا ارادہ کیا. ان کے سامنے دو مسلمان قیدیوں کو دیگ میں ڈال کر جلایا. یہ واقعات صرف صحابہ کا تعارف کرانے کو نہیں ہیں، یہ واقعات صرف صحابہ کی تاریخ بتانے کے لیے نہیں ہیں، یہ واقعات امت کو قیامت تک کے لیے اپنے دین پر قائم رہنے کے ضابطے اور طریقے بتانے کے لیے ہیں. امت کو قیامت تک کے لیے دین پر استقامت کے ضابطے طریقے بتانے کے لیے ہیں یہ واقعات. چنانچہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جمع رہے کہ میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. اس استقامت کا جو اصل راز ہے، اس استقامت کا جو اصل بنیادی سبب ہے، وہ بنیادی سبب اپنے دین کی دعوت ہے. اور یہ بات میری آپ سے بھی یاد رکھیے گا، دعوت کا تصور میرے اور آپ کے طریقہ عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ دعوت اس طریقہ جہد کا نام ہے جو طریقہ جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. اس طریقہ جہد بعینی، اس طریقہ جہد کا نام دعوت ہے. اس طریقہ جہد کا نام دعوت ہے. اس طریقہ جہد پر ان تمام غیبی نصرتوں کا وعدہ ہے. ان واقعات سے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر وہ کیا طریقہ، کیا عمل تھا
جس پر اللہ تعالیٰ کی مددیں اور نصرتیں نازل ہوا کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بھی دعوت دی ہے، بادشاہوں کو بھی دعوت دی ہے، اور آپ نے دعوت دینے کے لیے اپنے صحابہ کو بھیجا ہے. کسریٰ کو آپ نے دعوت دی اور خط لکھ کر بھیجا اور جماعت کے ساتھ بھیجا، جماعت کے ساتھ بھیجا. روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ کسریٰ کے آدمیوں نے کہا خط ہمیں دو، ہم پہنچا دیں گے. فرمایا نہیں، یہ دعوت ہے. دعوت وہ ہوتی ہے جس کو مسلمان خود دے، دعوت وہ ہے کہ مسلمان خود دے. عبادت وہ ہے جس کو مسلمان خود ادا کرے. دعوت عبادت مسلمان کے اپنے استعمال کا نام ہے. دعوت اور عبادت مسلمان کے اپنے استعمال کا نام ہے. صرف پیغام رسانی کا نام دعوت نہیں ہے، اپنے استعمال کا نام دعوت ہے. صرف پیغام رسانی کا نام دعوت نہیں ہے، اپنے استعمال کا نام دعوت ہے. دعوت عبادت جس کو کہتے ہیں کہ مسلمان اس کے لیے بزیادہ خود استعمال ہو. وہاں لے جا کر فرمایا کہ خط میں خود پہنچاؤں گا، میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، میں بادشاہ کے اپنے درمیان کسی کو واسطہ نہیں بناؤں گا. جا کر دعوت دی. کسریٰ نے خط پڑھا، اپنا نام پہلے اور بھیجنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ ہے، آپ کا نام پہلے اور کسریٰ کا نام بعد میں. اس پر کسریٰ کو غصہ آیا کہ میرا نام بعد میں کیوں لکھا گیا. یمن کے گورنر بازان سے کہا کہ جس نے ہمیں خط لکھا ہے اس کو گرفتار کیا جائے. روایت میں ہے کہ صرف 2 آدمی بازان نے بھیجے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے. وہاں پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب دعوت تھا، آپ کی اسلوب دعوت تھا، وہاں ہر آنے والے کی ہدایت مطلوب تھی. ستانے والے ہوں، گرفتار کرنے والے ہوں، جاسوسی کرنے والے ہوں، نقصان پہنچانے والے ہوں، یا دین اور اسلام کی طلب لے کر آ رہے ہوں، سب کے لیے برابر اکرام تھا. اپنے ہوں یا غیر ہوں، اپنے ہوں یا غیر، یہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دعوت وہ دشمن کو دوست بناتا تھا. یہ دونوں آپ گرفتار کرنے کے لیے آئے اور دونوں آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ آج کیا آپ گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں؟ فرمایا یہاں رات قیام کرو. آپ نے رات کو قیام کرایا. آپ کا معمول تھا اگر بیڑیوں میں جکڑا ہوا بھی مشرک آتا تھا تو صحابہ کو حکم ہوتا تھا کہ اس کا اکرام کیا جائے. اس لیے کہ اکرام سے اسلام سمجھانا ہے، اکرام سے اسلام سمجھانا ہے. اپنی طاقت اور قوت سے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے. اس زمانے میں جو ایک مزاج بن کر رہ گیا کہ محض مادی قوتیں تیار کر لو باطل سے مقابلے کے لیے، خدا کی قسم یہ مدد کے نزول کے اسباب نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت دعوت پر انہیں ان راستوں سے مدد کریں گے ان کی کہ جن راستوں سے مدد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. درخت کی ٹہنی کو لوہے کی تلوار بنا کر صحابی کے ہاتھ میں دینا یہ اس لیے تھا کہ تم اپنے اصل مقصد اور ان کی ہدایت چاہتے ہو، یہ اس لیے تھا. تمام غیبی نصرتوں کی اصل وجہ وہ ہر فرد کو اللہ سے جوڑنے کی تمنا ہے. اصل بات یہ ہے. چنانچہ رات کو ان دونوں نے قیام کیا جو آپ کی گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے. رات کو آپ ان کو ٹھہرایا اور فرمایا کہ صبح ہم بتائیں گے کیا کرنا ہے. رات بھر ان گرفتار کرنے کے لیے آنے والوں کو عمل کے ماحول میں رکھا کہ عمل کے ماحول میں رہو. انہیں عمل کے ماحول میں رکھا، ان کا اکرام کیا. اللہ کی شان. صبح جب یہ دونوں حاضر خدمت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جس نے تمہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، میرے آقا اللہ نے رات تمہارے آقا کسریٰ کو قتل کر دیا ہے. جو تمام غیبی نصرتیں جو مسلمان کے دین پر استقامت کے لیے اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے دین میں، اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے سب سے بنیادی کام یہ تھا دعوت پر مجتمع ہو جاؤ سنت کے اتباع کے ساتھ. اس لیے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ایک فرد کو دعوت دی سفر میں کہ کیا تم
اللہ کو ایک مانتے ہو اور اللہ کے رسول کو محمد اللہ کا رسول مانتے ہو؟ اس نے کہا گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس وادی کے کنارے پہ درخت کھڑا ہوا ہے، درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ غیبی نصرت یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت غیروں کے سامنے غیبی راستوں سے آوے، یہ ہے اتمام حجت، ہے نصرت، یہ ہے ذمہ داری کا ادا ہونا۔ یہ درخت نے آ کر گواہی دی اور دیہاتی نے اسلام قبول کیا اس درخت کے گواہی دینے پر۔ یہ جو میں واقعات عرض کر رہا ہوں اس بات کی طرف لانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک امت دعوت اللہ میں 100% اتباع سنت پر نہیں آئے گی اس وقت تک یہ نصرتیں اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ثبات قدمی دین پر یہ حاصل نہیں ہوگی۔ جتنی بھی بے دینی ہے وہ اللہ کے غیر کے تأثر کی وجہ سے